اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتطلعوال بطیبہ وذکرہ ورعیہ۔ برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارا تسلسل جو جاری ہے ایمان ہی سے متعلق ہے کہ ہماری ایمان کی جو تجدید ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا جو قول ہے کہ سرکار جب دور ہوتے تو کہتے کہ تعال یا اخی، آؤ میرے بھائی، نجدد الایمان، اپنے ایمان کی تجدید کر لیں۔ کیفا نجدد الایمان، کیسے کریں گے؟ بقول لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ سے ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں گے۔ تو ہمارا جو تسلسل پچھلے 3 4 5 ہفتوں سے جو چل رہا ہے کہ ہم کلمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلمے میں ہم سے کس بات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کلمے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سرکار وسلم کی جب 22ویں رسالت جب آپ کو ملی 40 سال کی عمر میں، تو ہجرت کے وقت تک کوئی دوسرا عمل ہمارے اوپر مسلمانوں پہ کوئی فرض نہیں تھا سوائے کلمے کے۔ نماز شب معراج میں جتنے دوسرے احکامات آئے تمام کے تمام احکامات مدینے کی زندگی میں آئے۔ مکے کی زندگی میں اگر کوئی حکم نازل ہوا، ایک ہی حکم نازل ہوا، لا الہ الا اللہ۔ 13 سال سرکار دو علیہ وسلم اس کی تبلیغ کرتے رہے، 13 سال اس کی تبلیغ کرتے رہے، اس کو سمجھاتے رہے۔ جب یہ دلوں میں پیوست ہو گیا، جب دلوں میں یہ بیٹھ گیا، جب سمجھ گئے وہ لوگ، پھر اللہ تعالیٰ، اور یہ جو عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرض نہیں کیا، یہ صحابہ کی چاہت تھی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے لیے عبادتوں کو لازم فرمایا۔ صحابہ دیکھے کہ کفار مشرکین، ان کے پاس الہ کا تشخص نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، پھر بھی اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، پھر بھی اس کی پرستش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم کو حقیقی الہ کی پہچان ہو گئی، اللہ تعالیٰ کیا ہے ہم کو معلوم ہو گیا، تو زیادہ حق ہمارا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ 13 سال جب کلمہ سمجھتے رہے، جب کلمہ سمجھ میں آ گیا الہ کون، الہ کون، تو صحابہ سوچنے لگے کہ حقیقی عبادت تو ہم کو کرنا چاہیے، عبادت تو ہم کو کرنی چاہیے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو دیکھ کر، صحابہ کے دلوں کو دیکھ کر ہمارے لیے عبادتوں کو، اور عبادت ہمارے لیے ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی رتبہ بڑا ہونے والا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنے سے اللہ کا نعوذ باللہ اللہ کا رتبہ کوئی چھوٹا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تو الان کا مکان ہے، اللہ کو ہماری عبادتوں کی حاجت نہیں ہے۔ ہم چاہے عبادت کرو چاہے عبادت مت کرو، اللہ تعالیٰ الہ ہے۔ کہ ہم اپنے لیے ہم کو عبادت کرنا ہے، الہ کو سمجھنا ہے، الہ کا تشخص ہمارے پاس آنا ہے۔ الہ کون؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا، ہم سمجھے اس سے 2-3 وقت میں کہ الہ، معبود کون؟ اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت اس وقت اس کی کرتے تھے وہ لوگ
جو کہ ان کی حاجتوں کو پورا کرتا تھا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ تو ترجمہ ہم سمجھے اگر کلمے کا تو نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے۔ بھئی اللہ حاجت روا ہے تو اور کون ہے کائنات میں جو دعویٰ کر رہا؟ کائنات میں اگر ہم دیکھیں گے تو ساری کائنات میں دو ہی ذات ہیں، ساری کائنات میں دو ہی ذات ہیں، ایک خالق ایک مخلوق، ایک پیدا کرنے والا ایک پیدا ہونے والا۔ دنیا میں ہم جتنی تخلیق دیکھ لیں گے ہر تخلیق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، ایک خالق ایک مخلوق۔ فوق العرش تحت الثری، آسمانوں کے اوپر سے زمین کے نیچے تک، جہاں تک دنیا ہے، جہاں تک اس کی حقیقت ہے، وہاں تک جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے۔ اور یہاں سے یہاں تک جو مخلوق رہتی ہے، مخلوق کے رہنے کی جگہ کو عالم کہا جاتا ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے عالم کس کو کہا جاتا ہے۔ بھئی آخر عالم کیا ہے؟ عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی جہاں پہ مخلوق ہوتی ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ مخلوق کا گزر، مخلوق جہاں پہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو پیدا کرا مخلوق ہے، ہم کو پیدا کر مخلوق ہے، ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم یہ عالم شہادت میں رہ رہے ہیں۔ ملائکہ کو پیدا کر اللہ تعالیٰ، وہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں؟ وہ عالم ملکوت پہ رہ رہے ہیں۔ ارواح کو پیدا کر اللہ تعالیٰ، وہ کہاں رہ رہے ہیں؟ وہ عالم ارواح میں رہ رہے ہیں۔ یعنی یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے۔ خیال یہ بھی مخلوق ہے، روح یہ بھی مخلوق ہے، جسم یہ بھی مخلوق ہے، ملائکہ یہ بھی مخلوق ہے، جنت دوزخ جو کچھ ہے ہر چیز مخلوق ہے، تمام کی تمام چیزیں مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کلمے میں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی، یعنی اتنی مخلوق جو ہے یہ ساری کی ساری مخلوق، یہ ساری کی ساری مخلوق بھی الہ نہیں، حاجت روا نہیں سوائے میرے، یہ بولو بولا اللہ تعالیٰ، اور کچھ نہیں۔ اللہ کا مطالبہ اتنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ اتنا ہی ہے کہ تم ساری کائنات میں صرف مجھ کو الہ بولو، کسی اور کو الہ مت بولو، کوئی اور الہ نہیں۔ اب لوگ اکثر اہل سنت والجماعت پہ شرک کا الزام لگاتے، وہ لوگ کھڑے بت کی پوجا کرتے، آپ لوگ آڑے بت کی پوجا کرتے، جا کے درگاہوں پہ مانگتے، درگاہوں پہ سجدے کر دیتے، درگاہوں پہ جھک جاتے۔ جو سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، جو عقائد ہے، عقائد تو اتنے گہرے ہیں کہ عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر یہاں تک لے جا کے بتاتے ہیں کہ وہاں کی بھی اگر کوئی مخلوق ہے وہ بھی حاجت روا نہیں۔ انسان کس کی پرستش کرا بھائی؟ کفار و مشرکین جو پرستش کرے، کس کی پرستش کریں؟ یعنی ایسی چیز کو دیکھ لیے جو ان کی نظر کے خلاف ہے، مافوق الفطرت کوئی چیز نظر آ گئی، یعنی کوئی ایسا جانور نظر آ گیا جو بہت زیادہ بڑا ہے، ہزاروں لوگوں کو ایک ساتھ کھا لے رہا، ارے انہیں خطرناک دکھ رہا بھائی، اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ ارے انہیں زہریلا دکھ رہا بھائی، اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ یعنی خوف کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، یا شوق کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، یا حاجت کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، یہ انسان کا دماغ ہے، انسان کی خواہش، فطرت اسلام ہے۔ اپنے معبود کی پرستش کا تلاش کرنا، پہلے تو معبود کو، پہلے تو اپنے معبود کو تلاش کرنا، تلاش کرنے کے بعد معبود کی پرستش کرنا۔ اللہ تعالیٰ بولا میں معبود ہوں، تم میری پرستش کر۔ کفار مشرکین جب کلمہ سمجھ میں آ گیا لوگوں کے، صحابہ اکرام کے دلوں میں، جب پیوست ہو گیا، جب بیٹھ گیا کہ دیکھ لیے کہ سوائے اللہ کے کوئی اور حاجت روا نہیں، اور جتنی کوشش کفار مکہ کرتے گئے اسلام اتنا بڑھتا گیا۔ تو بولے بھائی کہ ایسا کرے تو کیسا، کچھ بات چیت کرنا پڑے گا، روکنا پڑے گا، ان کو روکنے کے لیے بات چیت کرنا پڑے گا، دباؤ ڈالے۔ آپ کو 3 سال کا جو وقفہ تھا آپ کا، سوشل بائیکاٹ آپ کا کیا گیا، سرکل سن کے صحابہ اکرام کا، اتنی تکالیف جھیلے آپ لوگ،
شعیب ابی طالب، یعنی ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی، ایک وادی تھی، وہ وادی میں پورے جتنے قریش کے لوگ تھے وہاں چلے گئے، پورے لوگ جتنا مکے کے لوگ تھے پورے کے پورے کیا کرے، سوشل بائیکاٹ کر دیے، کھانا پینا کچھ نہیں۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم کو ہماری پیکت ایسی ہوتی جیسے کہ مینگنیاں نکلتے جانوروں کو، کوئی کھانے کے لیے چھال ابال کے پانی میں اچھال پیتے تھے، اچھال کو کھاتے تھے، اتنی تکالیف برداشت کرے، لیکن پھر بھی اسلام میں کمی نہیں آ رہی۔ کفار مکہ بولے نہیں ایسا نہیں، ہم کچھ مصالحت کی بات کریں گے، کچھ ہم مصالحت کی بات کریں گے۔ سرکار سے بات چیت ہوئی، بولے کہ بھائی آپ بول رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، ہم بول رہے ہیں ہمارے اتنے ہیں، اتنے پوروں کی عبادت کرو، ایسا کریں گے کہ تمام لوگوں کے بدلے میں آپ کی طرف سے ایک، ہماری طرف سے کچھ ان کی عبادت کریں گے، کچھ ان کی عبادت کریں گے۔ سرکار ایسا نہیں، پھر شرک کی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ بولا میں ہر ظلم کو، یا اور اللہ کیا بولے، میں ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، شرک کو معاف نہیں کرتا مجھے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بخشنے والا ہے مشرک کو، شرک کرنے والے کو، اس سے ہٹ کے جتنے گناہ لاتے لا لو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ بندہ آج شرک میں لگا ہوا ہے، بندہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا کہ ایک آیت کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا، آیت کا مفہوم بالکل لفظ لفظ معنی بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھیے کہ کیا بولا تھا، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنا لیا، یعنی اپنے خواہشات کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ہم کو الہ کی پرستش کرنی ہے، الہ کی پہچان ہونی ہے، الہ کو سمجھنا ہے، اس سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مخلوق کون کون دعویٰ کر رہی، میں بھی الہ ہوں، میرے بغیر تمہارا کیسا، میرے بغیر تمہارا کیسا۔ مخلوق زبان حال سے دعویٰ کر رہی، مخلوق یہ نہیں بول رہی میں الہ ہوں، لیکن ایسا ماحول پیش کر رہی، ایسی بات پیش کر رہی کہ ہم مجبور ہو جانا، بغیر اس کے ہمارا کام نہیں ہوتا، بغیر اس کے ہمارا کام نہیں، ہم یہ مجبور ہیں۔ تو پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ مخلوق کہاں رہتی اور کتنی قسم کی مخلوق ہے۔ ویسے تو اجزا ہزار عالم بیان کیے گئے، لیکن بڑا اگر کلاسیفائی کریں ہم تو عرش فوق العرش تحت الثری، تین عالم، تین عالم ہیں، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر۔ کتنے عالم ہیں؟ تین عالم ہیں، عرش فوق العرش تحت الثری، یعنی آسمانوں کے اوپر سے لے کے زمین کے نیچے تک، جہاں پہ مخلوق رہتی، جہاں پہ مخلوق کا گزر ہے، جہاں پہ مخلوق رہ سکتی، یہاں سے یہاں تک جو مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے، یہ مخلوق الگ الگ عالم میں رہ رہی۔ تو اتنا اگر دیکھیں تو تین عالم ہم کو نظر آئے، عالم شہادت، عالم برزخ، اور ایک ہے عالم امر یا عالم ارواح بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر، میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہم کو یاد ہو جائے، ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، ہم کو یاد ہو جائے کہ بھئی کتنے عالم ہوتے ہیں۔ عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ مخلوق کے رہنے کی جگہ کو عالم کہا جاتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے ہم کو عالم کس کو، بھئی عالم میں ہے، کون سے عالم میں ہے بھئی؟ یہ ہم جو عالم میں ہیں، مخلوق کے رہنے کی جگہ کو عالم کہا جاتا ہے۔ اسفق العرش تحت الثری، تین عالم، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر۔ ہم جو عالم میں ہیں یہ عالم عالم شہادت ہے۔ ہم جس عالم میں اب ہیں، ہم اب جس عالم میں ہیں یہ عالم ہے عالم شہادت۔
مرنے کے بعد ہم جو عالم میں جانے والے ہیں وہ ہے عالم برزخ. مرنے کے بعد قیامت تک ہمارے آبا و اجداد مر گئے نا بھائی, ہمارے والدین گزر گئے, ہمارے دادا دادی گزر گئے, ہمارے پاس پڑوس گزر گئے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آدم السلام جو پیدا زمانے کے تھے تمام لوگ مر گئے. قیامت تو آئی نہیں ابھی. کہاں ہیں وہ لوگ پھر؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ عالم برزخ میں ہیں. وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ عالم برزخ میں ہیں. قیامت پہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تمام کے تمام کو. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اٹھانے والا ہے. پھر اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ عالم برزخ میں. عالم شہادت کے بعد آدمی مر جاتا ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. اور ایک عالم ہے عالم امر, جہاں پہ ارواح رہتی ہے, روح جہاں پہ رہتی ہے, وہ عالم ارواح, عالم امر جس کو کہا جاتا ہے. اب ہم مختصر ہمارے عالم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ سب کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہم اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ عالم میں اتنے سب ہونے کے باوجود یہ بھی کوئی الہ نہیں, الہ صرف اللہ. یہ عالم شہادت میں جتنی مخلوق ہے کوئی الہ نہیں. عالم برزخ میں بھی کوئی ہے وہ بھی الہ نہیں. عالم ارواح میں بھی کوئی ہے وہ بھی الہ نہیں. الہ کون؟ صرف اللہ. الہ کون؟ صرف اللہ تعالیٰ الہ ہے. تو یہ عالم شہادت ہم جو دیکھ رہے ہیں, عالم شہادت میں جو مخلوق ہے, گن سکتے ہیں مخلوق کو؟ نہیں گن سکتے, اتنی مخلوق ہے. بزرگان دین اس کو تھوڑا سا کلاسیفائی کر دیا الگ الگ. اب اتنا سب کہاں بولتے, آسان طریقے سے اس کو تقسیم کر دیا. 4 قسم کی مخلوق بول دو بولے, 4 قسم کی مخلوق بول دو بولے. ایک بولے انسان, ایک حیوان, ایک جمادات, ایک نباتات. یہ 4 سے ہٹ کے کوئی اور قسم کی مخلوق ہے ہی نہیں. ہم کوئی بھی چیز دیکھ لو یہ چاروں میں کہیں نہ کہیں بیٹھتی ہے. انسان میں سب ہے, مسلمان ہے, مشرک ہے, کافر ہے, گورا ہے, کالا ہے, موٹا ہے, دبلا ہے, پتلا ہے, عورت ہے, آدمی ہے, مخنث ہے, سب ہے انسان میں. سب اجنہ. حیوان میں چرند ہے, درند ہے, پرند ہے, سب حیوان میں ہے. چرکے کھانے والے جانور ہونے دیجیے, چیر پھاڑ کے کھانے والے جانور ہونے دیجیے, پرندوں میں اڑنے والے جانور ہونے دیجیے, سمندر کے اندر تیرنے والے, یہ پورے کے پورے کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ حیوان میں آ گیا. اس کے بعد ہے نباتات. نباتات یعنی جھاڑ. آپ جھاڑ بولیے, بیل بولیے, پودے بولیے, شبز بولیے, کیا بولتے بول لیجیے, یعنی وہ جتنے بھی کیٹیگری ہے وہ ایک کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. کوئی بھی چیز دیکھ لیجیے. اس کے بعد اور ایک جو ہے وہ جمادات ہے. جمادات یعنی مٹیریلز, سونا, چاندی, پیتل, تانبا, لوہا, مٹی, تالاب, یہ سب جمادات میں آ رہا. اب کوئی بھی چیز دیکھ لیجیے اپنے اطراف میں پلٹ کے آپ, یہ 4 میں سے کوئی ایک جگہ ہی رہے گا. 4 سے ہٹ کے کوئی 5واں نہیں ہو سکتا, اس کے باہر نہیں جا سکتی. کوئی بھی چیز دیکھیے, مائک دیکھ لیجیے, یہ مائک یہ میٹل کا ہے, اس میں آ گیا بھائی جمادات میں آ گیا. یہ جتنا ہے سب جمادات میں. جھاڑ جھاڑوں میں دیکھیے, یہ تو خیر یہ جھاڑ بھی جمادات کے, پلاسٹک کے جھاڑ ہے, یہ اصلی جھاڑ بھی اگر دیکھ لیے وہ نباتات میں آ گیا. یعنی عالم شہادت کی جو مخلوق ہے. ہاتھی دیکھ لیے ہم, ہاتھی خطرناک, اتنا بڑا ہاتھی, کیسا, ارے انہیں خدا ہے کیا, اس کی عبادت کرنا کیا. سانپ, ارے زہریلا, اس کی عبادت کرنا کیا. شیر اتنا خطرناک, اس کی عبادت کرنا کیا. ارے یہ جھاڑ اتنا فائدہ ہم کو دیتا, اس کی عبادت کرنا کیا. یہ پودے اتنی ہم کو فائدہ پہنچاتے ہیں, جڑی بوٹیوں سے کتنے فائدے لوگوں کو معلوم ہے. کتنے تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں تو زیادہ دوا ادویات کا استعمال کرتے, جڑی بوٹیوں کا, ان سے پوچھے کتنے فائدے ہیں جڑی بوٹیوں سے. کہاں مل رہے جڑی بوٹیاں؟ جنگل میں مل رہے ہیں. کون پیدا کرا؟ اللہ پیدا کرا. لیکن ہم اللہ کے پیدا کرنے کا تشخص نہیں رکھ کے اگر اس کو عبادت اس کی شروع کر دے رہے ہیں, اس کی پوجا شروع کر دے رہے ہیں, اس کو الہ بول دے رہے ہیں.
حضرات دین کیا بتا رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے، مشرک شرک کی تعریف نہیں معلوم، حقیقت میں شرک کی تعریف نہیں معلوم، شرک کی تعریف بھی سمجھ میں شرک کی کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ شرک ہوئے تو اللہ کے ساتھ بت کی پوجا کرنا شرک سمجھ رہے ہیں۔ 13 سال تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں کلمے کی تبلیغ کرتے رہے، 360 بت تو کلمے کے اس کے کعبے کے اندر تھے، پھر بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، بتوں کے سامنے نماز ہوتی تھی آپ کی، تو بت کی پوجا ہو رہی تھی، بت کی عبادت ہو رہی تھی۔ جو دلوں میں بت بیٹھا ہوا تھا، جو دلوں میں جو بت تھا، وہ دلوں میں سے بت کو نکالنا ہے۔ الہ دل میں، ابھی جو آیت کا ترجمہ بتایا میں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے خواہشات نفس، یعنی نفس کی خواہش کہاں رہتی؟ دل میں چھپی بھی رہتی ہے، الہ بنا لیے۔ تو سرکار ہم کیا بولے؟ وہاں سے نکالو، وہ دل میں سے نکالو، وہ دل میں سے نکالو، کوئی تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتا سوائے میرے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہی مطالبہ کر، اور کوئی مطالبہ اللہ کا نہیں۔ تم یہ بولو کہ میں ہی الہ ہوں، میں ہی تمہارا حاجت روا ہوں۔ جو بندہ حاجت روا اللہ کو سمجھ گیا، سب سمجھ میں آتا اس کو بعد میں اس کے اللہ مالک ہے، اللہ مختار ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مختار ہے، اللہ صمد ہے، اللہ کے پورے صفات اس کو سمجھ میں آنا شروع ہوتے۔ کب؟ جب اللہ کو الہ سمجھاؤ۔ یہ بنیاد ہے ہماری ہر حاجت کے لیے، ہماری ہر بات کے لیے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو رہے، اللہ کو پکار رہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہم، تو سمجھنا کہ ہم قائم لا الہ الا اللہ پہ، اور لا الہ الا اللہ ہم کو کامیابی دلانے والا ہے۔ خاتمہ ہمارا جو بالخیر ہوگا لا الہ الا اللہ سے ہوگا، کسی اور چیز سے نہیں ہوگا۔ جو لا الہ الا اللہ بولا سمجھ کے بولنا، رٹنا نہیں۔ رسول اللہ مثال دیتے تھے اکثر مولانا روم کی، کہ سمجھائے مولانا روم کہ انسان سمجھ کے بات کرا تو کیسا بولتا، نہ سمجھی میں بات کیسا کرتا۔ سمجھا اگر انہیں، تشخص اس کے پاس آیا تو وہ الگ جواب دیتا، تشخص نہیں آیا، رٹا ہوا رہا تو الگ جواب دیتا۔ ایک شخص ایک طوطے کو لایا، ایک شخص ایک طوطے کو لایا اور طوطے کو سکھایا۔ کیا سکھایا؟ بلی آئی بلی آئی بلی آئی بول بول کے۔ طوطے کو بلی کس کو بولتے نہیں معلوم، بلی کا تشخص نہیں ہے اس کے پاس، بلی کا تشخص اس کے پاس نہیں ہے، بلی کس کو بولتے نہیں معلوم، لیکن پھر بھی انہیں سیکھ لیا بلی آئی بلی آئی بلی آئی بلی آئی بولنا۔ ایک مرتبہ وہ شخص نہیں تھا، طوطا پنجرے میں، اصلی بلی آ گئی سامنے۔ جیسے ہی اصلی بلی آ گئی، اصلی بلی کو جب دیکھا انہیں تو بلی کو، اس کو بلی بولتے ہیں اس کو نہیں معلوم، انہیں وہ بلی کی شکل میں اپنی موت کو دیکھا اور کیا کرا؟ ٹیں 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 ٹیں، یعنی اس کی جو اپنی اصلی بولی ہے وہ بولنا شروع کر دیا۔ تو رٹے تو ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم یہ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال اللہ جتنی حیات دیا اتنا ہم دنیا میں ہیں، اس کے بعد ہم خبر میں جا رہے ہیں۔ خبر میں جانے کے بعد اکثر یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت سارے لوگ بولتے پہلا سوال نماز کا ہوگا، نماز کا پہلا سوال حشر میں ہوگا، نماز کا پہلا سوال حشر میں ہوگا۔ حشر سے پہلے خبر ہے، حشر سے پہلے خبر ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہوا تمام منازل میں کامیاب ہوا۔ خبر آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہوا تمام منازل میں کامیاب ہوا۔ یہ منزل کی کامیابی کا دار و مدار 3 سوالات پر، من رب کا، تیرا رب کون،
تیرے کو کون پالا, تیری حاجت کون پوری کرا. لا الہ الا اللہ جو سمجھا انہیں بولتا اللہ پوری کرا. من ربک ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. جو سمجھا وہ بولتا. یہ زبان عالم برزخ میں خبر میں بند ہو جاتی. انسان اپنے دل کی زبان سے بات کرتا. دل میں جو سمجھا وہ دل میں رہتا, رٹا ہوا دل میں نہیں رہتا. جو سمجھا وہ دل میں رہتا. انہیں دنیا میں اللہ کو رب دیکھا, الہ دیکھا, سمجھا, خبر میں جا کے آرام سے جواب دیتا ربی اللہ. جو ربی اللہ بول دیا, کیونکہ ربی اللہ کون سکھا ہے؟ سرکار ہی سکھا ہے. تو سرکار کو نہیں پہچانیں گا, انہیں دین نہیں معلوم بنے گا اس کو. نہ دینوں کا دین الاسلام یہ سب سرکار کے ذریعے سے ہم کو, ہمارے پاس کیسے آیا یہ, ہم تک یہ بات کیسے آ رہی؟ سرکار کے ذریعے صحابہ تک پہنچی, صحابہ سے تابعین تک پہنچی, تابعین سے تبع تابعین تک پہنچی, تبع تابعین سے بزرگان دین تک پہنچی, بزرگان دین سے تسلسل چلتا آ رہا ہے, اب تک چل رہا الحمدللہ. تو پھر ہم سرکار کو نہیں پہچانیں گے اگر دنیا میں ہم اللہ کو اللہ جان لیے, دیکھ لیے. اور جو دنیا میں ایک مرتبہ اللہ کی ربوبیت کو دیکھ لیا, انہیں زندگی میں کبھی پلٹنا نہیں. ہم دیکھے نہیں کبھی, ہم کبھی اللہ کو پکارے نہیں, ہم کبھی اللہ کو پکارے نہیں. لا الہ الا اللہ ہم کبھی جیسا پکارنا ہے پکارے نہیں, اور پکار پہ جو مدد بھیجا اللہ تعالیٰ وہ مدد کو دیکھے نہیں. جو دیکھ لیتا نا مدد کو, انہیں ہمیشہ مطمئن رہتا. اب ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی آتا. ایک آیت اکثر جلسوں میں ایک آیت کا تذکرہ اکثر ہوتا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے. کیوں؟ صوب اللہ پہ توکل کرے ہوئے, دیکھ رہی اللہ کو دنیا میں, اللہ کیسا حاجت روائی فرماتا, اللہ کیسا ہماری حفاظت کرتا, اللہ کیسا ہم کو بچاتا, اللہ کیسا ہمارے کو رزق پہنچاتا. بندہ دیکھ لیا, جان لیا بندہ, سمجھ گیا بندہ, انہیں بے فکر رہتا. دنیاوی رسومات برابر ادا کرتا, لیکن قلب میں اس کے بالکل اطلاع رہتا. رسول اللہ واقعات سناتے اکثر, ہم بھی سنے کئی مرتبہ. پھر تجدید ایمان کے لیے واقعے کو ہم دوبارہ سنتے. ایک اللہ والے بزرگ, جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, بیٹا گزر گیا. لیکن وہ اللہ والے تبلیغ دین میں ہمیشہ اللہ کی گفتگو میں لگے ہوئے رہتے. بس اپنی گفتگو میں لگے ہوئے لوگوں کے ساتھ لوگ آ رہے, پرسا دے رہے, بیٹھ رہے. بھائی جوان بیٹا مر گیا, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بھائی دنیا میں سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو بوڑھے باپ کے کندھوں پہ جوان بیٹے کا جنازہ, جوان بیٹا مر رہا, اس کی تدفین ہونا ہے. مگر حضرت کو فکر ہی نہیں ہے, حضرت اپنی دین کی اللہ کی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں. تو بہت سارے لوگ جمع ہوئے, ایک شخص آ کے بولا کہ حضرت آپ کا بیٹا مر گیا, آپ کو ذرا درد ہے نہیں, فکر ہے نہیں, اس کی تدفین کرنا ہے. ارے حضرت بولا ارے ہاں ٹھیک ہے چلو, محبت نہیں ہے آپ کو اپنی اولاد سے تو ٹھیک ہے. حضرت اٹھے, فوراً تدفین کا انتظام کرے. جب کفن وغیرہ ہو گیا, تدفین کرنے کے لیے حضرت خود خبر میں اتر رہے. خبر میں اترنے سے پہلے ان کے ہاتھ میں عصا تھا. تو وہ جو شخص تھا, وہ شخص کو دیکھے گا وہاں ہے, بھائی یہ چھڑی ذرا پکڑو بولے. وہ چھڑی پکڑا انہیں, حضرت اترے, تدفین کر دیے. صبح ہو گیا, باہر آئے, باہر آ کے تدفین کر فاتحہ کے بعد وہ شخص کو بولے بھائی وہ میری چھڑی, تو دے دیا انہیں. تو اس سے مجھے آپ کو تکلیف بھی کیا؟ ارے میرے کو ایک تکلیف, آپ کی چھڑی تھی آپ کو دے دیا. اولاد اللہ کی تھی, اللہ کی دی ہوئی تھی. اولاد اللہ کی تھی, اللہ کی دی ہوئی اولاد تھی. یہ محبت میرے دل میں نہیں تھی. اللہ دیا میرے کو اولاد, اس کی پرورش کرنا میرا ذمہ, امانت میرے پاس رکھایا. یعنی اولاد ہو, بیوی ہو, بچے ہو, دولت ہو, جو جو اللہ تعالیٰ دیا امانتاً دیا ہمارے پاس.
جب چاہے جب اللہ تعالیٰ واپس دے سکتا. انا للہ کیا معنی ہے اس کے؟ ہم پڑھے نہیں سمجھے نہیں کبھی. انا للہ و انا الیہ راجعون کیا مطلب ہے اس کا؟ بے شک یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، اور یقیناً ہر چیز اسی کی طرف رجوع کرنے والی ہے. اللہ کا تھا، اللہ کو دے دیا. دنیا میں جو بندہ یہ دیکھ لیا، خبر میں جا کے بولیں گا من ربکا ربی اللہ. ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں 10 منٹ ہر ہفتہ، یہی پریکٹس کر رہے ہیں. کرنا چاہیے، کریں نہیں کریں میرے کو نہیں، لیکن ہماری یہ جو بیٹھنے کی ہم جو مراقبہ جو کریں 10 منٹ کا مراقبہ یہی کریں ہم کہ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں میرا سوائے اللہ کے. یہ پریکٹس کرنا، اتنی زیادہ جو پریکٹس کرے گا. ہم تو خالی 10 منٹ کر رہے ہیں. اصل بزرگان دین کا جو نظام ہے، نظام یہ ہے کہ روزانہ 1200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا. تہجد میں خیر میں بھی نہیں کرتا لیکن کرنا چاہیے. یہ بزرگان دین کا طریقہ. اب ہمارے پاس حضرت قبلہ والے تم لوگ نہیں کر رہے ہیں کیا؟ مہینے میں ایک مرتبہ کم از کم آؤ، مہینے میں ایک مرتبہ 1200 مرتبہ یہ ذکر کرو پاسن پاس یہ لا الہ الا اللہ. اس کو ذکر نفی اثبات بولتے ہیں. یہ تصوف کے الفاظ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی ایک لفظ بولا تھا سالک. سالک راستہ چلنے والا، سلوک راستہ. ویسے ہی کلمے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذکر نفی اثبات کہا جاتا ہے. کلمے کا ذکر تصوف کی زبان میں لوگ بزرگان دین کیا بولتے ہیں؟ اس کو ذکر نفی اثبات کرنا ہے بولتے ہیں. ذکر نفی اثبات یعنی انکار کرنا ہے، ثابت کرنا ہے. کیا انکار کرنا ہے، کیا ثابت کرنا ہے، پھر تسلسل چلتا ہے اس کا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، تو اپنی بات کو جاری رکھیں گے. اور ہم 10 منٹ اب ہم مراقبہ کریں گے. کیا مراقبہ کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی حاجت روا میرا سوائے اللہ کے. یعنی جو حاجت، یہ حاجت اللہ پوری کرتا، وہ حاجت اللہ پوری کرتا. انفس کی، آفاق کی، جسم کے اندر کی، اندر بھی ہماری حاجتیں ہیں. ہم کھانا کھا لیں بہت زیادہ، ہضم ہونا ہمارا ہماری حاجت ہے. ہضم نہیں ہوا تو ہم کو تکلیف ہو جاتی ہے، ہم سو نہیں سکتے، بے چینی پیدا ہو جاتی. دل ہمارا دھڑکنا برابر، دھڑکنا ہماری حاجت ہے. گردے اپنا برابر کام کرتے، یہ سب ہماری اندرونی حاجتیں ہیں. نظر آنا ہم کو، ہم اندھے ہو گئے تو، سنائی دینا ہم کو، ہم بہرے ہو گئے تو، یہ سب ہماری حاجتیں ہیں. یہ حاجت بھی اللہ پوری کر رہا. بیوی کی ہم کو حاجت ہے، وہ بھی اللہ پوری کر رہا. بچوں کی ہم کو حاجت ہے، وہ بھی، یعنی جو حاجت انفس کی، آفاق کی، ہر حاجت اللہ پوری کرتا. لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت نہیں پوری کرتا سوائے اللہ کی. ہم 10 منٹ اس کا مراقبہ کریں گے. اور مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہ مراقبہ کیا ہے؟ مطلب احسان کی عبادت ہے. مطلب احسان کی عبادت یعنی اللہ کو دکھنا. اللہ کو دکھنا، کیا دکھنا؟ میں محتاج ہوں تو حاجت روا، یہ دیکھنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں گے اور تصور شیخ کر کے آنکھ بند کر کے ہم لا الہ الا اللہ یعنی مراقبہ کریں.